बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं टीवी टुडे और मैं हूं असद सुबहानी। हेडलाइंस आप जान चुके, बुलेटिन का बाकायदा आगाज करेंगे। पीआईए तैयारे को हादसा कैसे पेश आया, वजूहात क्या थीं, गलती कहां हुई, फ्रांसीसी माहिरीन तहकीकात करेंगे। एयरबस की टीम आज फ्रांस से पाकिस्तान पहुंच रही है। पीआईए तैयारा हादसे की तहकीकात में तकनीकी मामनत फराहम करने के लिए एयरबस कंपनी के हुकाम आज कराची पहुंचेंगे। पाकिस्तान सिविल एविएशन अथॉरिटी ने इस ज़िमन में मुख्तलिफ कंपनियों को खत लिख दिया है, जिसके मतन के मुताबिक एयरबस कंपनी की टीम खसूसी तैयारे के जरिए कराची पहुंचेगी। खत में बताया गया है कि खसूसी टीम को पाकिस्तान में कोरोना से मुतालिक करंतना की लाजमी शर्त से भी इस्तिस्ना हासिल होगी, जबकि तैयारी के अमले को कराची एयरपोर्ट पर उतरने की इजाज़त नहीं होगी। खत के मतन के मुताबिक एयरबस टीम 26 मई को वापस फ्रांस से रवाना हो जाएगी। कराची तैयारा हादसे की तहकीकात में पेशरफ्त। तहकीकाती टीम को रनवे पर इंजन के रगड़ के निशानात मिल गए। टीम ने रनवे पर लगे कैमरे की मदद से लैंडिंग के मनाजिर देखे। पीआईए के तबाह होने वाले तैयारे के हादसे से चंद मिनट कबल रिकॉर्ड किए गए एनिमेशन मनाजिर सामने आ गए हैं। एयर ट्रैफिक कंट्रोल एनिमेशन मनाजिर में देखा जा सकता है कि पीआईए का तैयारा एयरपोर्ट पर लैंड करने के बाद दोबारा हवा में बुलंद होता है। पायलट कंट्रोल टावर को दोबारा लैंडिंग करने की इत्तला देता है। कंट्रोल टावर जहाज को 3000 फुट की बुलंदी पर रखने का कहता है और तैयारा घूमकर दोबारा एयरपोर्ट की तरफ मुड़ता है। इस दौरान जहाज 3000 के बजाय 2000 और फिर 1800 फुट की बुलंदी पर आ जाता है, जिस पर कंट्रोल टावर पायलट को कम बुलंदी की वार्निंग देता है। पायलट अचानक से इंजन फेल होने की इत्तला देता है और फिर मेडे की कॉल देता है, जिसके बाद तैयारा मैप से गायब हो जाता है। पीआईए का तैयारा 22 मई को कराची एयरपोर्ट के करीब गिरकर तबाह हो गया था, जिसके नतीजे में 97 अफराद जाँ बहक हुए, जबकि 2 मुसाफिर मौजज़ाना तौर पर बच गए। वज़ीर आज़म के हुक्म पर तैयारा हादसे की फौरी तहकीकात की जा रही हैं। एयर कमोडर उस्मान गनी की सरबराही में 4 रुकनी कमेटी तहकीकात कर रही हैं। टीम में विंग कमांडर मलिक मोहम्मद इमरान, ग्रुप कैप्टन तौकीर और जॉइंट डायरेक्टर एटीसी नासिर मजीद भी शामिल हैं। तहकीकाती टीम फौरी तौर पर हुकूमत को इब्तिदाई रिपोर्ट पेश करेगी। तैयारा हादसे में जाम बहक होने वालों की शनाख्त का अमल जारी है। अब तक 34 मैयतें बुरसा के हवाले की जा चुकी हैं। वज़ीर आज़म इमरान खान का वफाकी वज़ीर फैसल बावडा को फोन। जाम बहक अफराद के डीएनए टेस्ट में तेजी लाने की हदायत। पीआईए के तर्जुमान का कहना है कि अब तक 34 मुसाफरों की मैयतें शनाख्त के बाद बुरसा के हवाले कर दी गई हैं। तैयारा हादसे में जाम बहक होने वाले अफराद की मैयतों की शनाख्त का अमल जारी है और इस अमल में पीआईए डीएनए टेस्ट के लिए तमाम मुतल्लिका इदारों से तामुन कर रही है। तर्जुमान पीआईए का कहना है कि इस वक्त एनडीएम पंजाब और हुकूमत सिंध की टीमें मुश्तरका तौर पर काम कर रही हैं। पीआईए तर्जुमान के हवाले से बताया है कि 4 मैयतों को आज इस्लामाबाद और लाहौर भेज दिया गया है। पीआईए के तर्जुमान का कहना है कि जाँ बहक अफराद के लवाहिकीन और पसमंदगान को तमाम सूरत हाल से मुसलसल आगाह रखा जा रहा है। सीईओ पीआईए समेत तमाम मुतल्लिका हुकाम ने ईद का दिन इमरजेंसी रिस्पॉन्स सेंटर में गुजारा है। खबरों का सिलसिला आगे बढ़ाते हैं। वफाकी वजीर हवाबाजी गुलाम सरवर खान कहते हैं पीआईए की तैयारा हादसे की तहकीकाती रिपोर्ट जल्द से जल्द मुरतब की जाएगी। कोई भी इंसानी जानों के ज़या की तलाफी नहीं कर सकता। वफाकी वजीर हवाबाजी गुलाम सरवर खान का कहना था कि हम शहदा के खानदान के दुख में बराबर के शरीक हैं। कोई भी इंसानी जानों के ज़या की तलाफी नहीं कर सकता। ताहम हुकूमत शहदा के खानदान को 10-10 लाख रुपए की इमदाद की फराहमी का अमल तेज करेगी। वफाकी वजीर ने कहा कि मालियाती तखमीने के बाद इन लोगों को भी मुआवजा दिया जाएगा जिनके मकान, गाड़ियों या दूसरी इमलाक को नुकसान पहुंचा है। गुलाम सरवर खान ने कहा कि 3 माह में वाक़े की कम अज़ कम इब्तदाई तहकीकाती रिपोर्ट यकीनी बनाई जाएगी। उन्होंने यकीन दिलाया कि वाक़े की आज़ादाना, मुनसिफाना और शफाफ तहकीकात की जाएंगी और अगर कोई भी इसका जिम्मेदार पाया गया तो उसके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। उनका कहना था कि सिक्योरिटी फोर्सेस, इमदादी इदारों और आम शहरियों ने हादसे के मुतासरीन को बचाने के लिए गैर मामूली इंसानी जज्बे का मुजाहरा किया है। तैयारा हादसे में जाँ बहक होने वालों की शनाख्त का अमल जारी है। अब तक 34 मैयतें बुरसा के हवाले की जा चुकी हैं।
वज़ीर आज़म इमरान खान का वफाकी वज़ीर फैसल वाडा को फ़ोन। जाम बहक अफराद के DNA टेस्ट में तेज़ी लाने की हदायत। PIA के तर्जुमान का कहना है कि अब तक 34 मुसाफरों की मैयतें शनाख्त के बाद वुरसा के हवाले कर दी गई हैं। तैयारा हादसे में जाम बहक होने वालों अफराद की मैयतों की शनाख्त का अमल जारी है और इस अमल में PIA DNA टेस्ट के लिए तमाम मुतल्लिका इदारों से ताउन कर रही है। तर्जुमान PIA का कहना है कि इस वक्त NDM पंजाब और हुकूमत सिंध की टीमें मुश्तरका तौर पर काम कर रही हैं। PIA तर्जुमान के हवाले से बताया है कि 4 मैयतों को आज इस्लामाबाद और लाहौर भेज दिया गया है। PIA के तर्जुमान का कहना है कि जाम बहक अफराद के लवाहिकीन और पसमंदगान को तमाम सूरत हाल से मुसलसल आगाह रखा जा रहा है। CEO PIA समेत तमाम मुतल्लिका हुकाम ने ईद का दिन इमरजेंसी रिस्पॉन्स सेंटर में गुजारा। दूसरी जानिब वज़ीर आज़म इमरान खान ने वफाकी वज़ीर फैसल वाडा को फ़ोन किया और जाम बहक अफराद के DNA टेस्ट में तेज़ी लाने की हदायत की। उनका कहना था कि लवाहिकीन के साथ हर सूरत राबते में रहें ताकि उन्हें कोई परेशानी न हो। वफाकी वज़ीर हवाबाजी गुलाम सरवर खान कहते हैं PIA के तैयारा हादसे की तहकीकाती रिपोर्ट जल्द से जल्द मुरतब की जाएगी। कोई भी इंसानी जानों के ज़या की तलाफी नहीं कर सकता। वफाकी वज़ीर हवाबाजी गुलाम सरवर खान का कहना था कि हम शहदा के ख़ानदान के दुख में बराबर के शरीक हैं। कोई भी इंसानी जानों के ज़या की तलाफी नहीं कर सकता। ताहम हुकूमत शहदा के ख़ानदान को 10-10 लाख रुपए की इमदाद की फराहमी का अमल तेज़ करेगी। वफाकी वज़ीर ने कहा कि मालियाती तखमीने के बाद इन लोगों को भी मुआवजा दिया जाएगा जिनके मकानों, गाड़ियों या दूसरी इमलाक को नुकसान पहुंचा है। गुलाम सरवर खान ने कहा कि 3 माह में वाक़े की कम अज़ कम इब्तदाई तहकीकाती रिपोर्ट यकीनी बनाई जाएगी। उन्होंने यकीन दिलाया कि वाक़े की आज़ादाना, मुनसिफाना और शफ़ाफ तहकीकात की जाएंगी और अगर कोई भी इसका जिम्मेदार पाया गया तो उसके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। उनका कहना था कि सिक्योरिटी फोर्सेस, इमदादी इदारों और आम शहरियों ने हादसे के मुतासरीन को बचाने के लिए गैर मामूली इंसानी जज्बे का मुजाहरा किया। आपको बराह रास्त लाहौर लिए चलते हैं जहां पर मुस्लिम लीग नून के रहनुमा अयाज सादिक मीडिया से गुफ्तगू कर रहे हैं। जेल में डाला जाए फिर वो हाँ ये हो सकता है कि हुकूमती लोग कुछ इनसे नाला हो, इनकी परफॉर्मेंस से, इनके झूठ से, इनके यू टर्न से, और वो सोच रहे हों कि PTI में नहीं रहना। शायद उनकी कमबख्ती शायद आ जाए, मगर वैसे कोई बैलेंस नामी चीज़ नहीं है। ना हम बैलेंस चाहते हैं, ना हम बैलेंस देखना चाहते हैं। हम इंसाफ चाहते हैं। जो इंसाफ के तकाजे हैं पूरे होने चाहिए। मैंने पहले भी कहा था, नैब के इदारे को ख़त्म कर देना चाहिए। सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान, काउंसिल ऑफ इस्लामिक आइडियोलॉजी और बाकी आला अदलिया जिनके जो फैसले हैं उससे साफ जाहिर होता है कि नैब की परफॉर्मेंस के ऊपर क्वेश्चन मार्क बार बार लग गए। ये नैब, अगर नियाजी साहब ये सोचते हैं कि ये नैब इस्तेमाल करके और ऑपोजिशन के मुंह बंद कर देंगे तो उनको गलत फहमी है। बहुत शुक्रिया। बस हो गई यार, खबरों का सिलसिला आगे बढ़ाते हैं। 2 रोज कबल पाकिस्तान इंटरनेशनल एयरलाइंस के तैयारा हादसे में महफूज रहने वाले मुसाफिर जुबैर को अस्पताल से घर मुंतकिल कर दिया गया। मोहम्मद जुबैर के इसरार पर उन्हें घर जाने की दावत दे दी गई है। गुज़िश्ता दिनों लाहौर से कराची आने वाले तैयारे के हादसे में अमले के 8 अरकान समेत 97 अफराद जाम बहक हो गए थे, जबकि 2 मुसाफिर मौजज़ाना तौर पर महफूज रहे थे। हादसे में महफूज रहने वाले बैंक ऑफ पंजाब के सरबराह जफर मसूद और मोहम्मद जुबैर शामिल हैं। जख्मी मोहम्मद जुबैर कराची के सिविल अस्पताल के बिजनेस वार्ड में ज़ेरे इलाज थे, जहां से आज उन्हें घर मुंतकिल कर दिया गया है। सिविल अस्पताल के मेडिकल सुपरिटेंडेंट के मुताबिक जुबैर का जिस्म 20% जला था। मोहम्मद जुबैर के इसरार पर उन्हें घर जाने की इजाज़त दी है और घर पर आराम का मशवरा दिया है। कोरोना वायरस और तैयारा हादसे के बायस ईद उल फितर का आज दूसरा रोज भी शहरी सादगी से गुजार रहे हैं।
دعوتوں اور ملنے ملانے کا سلسلہ بھی جاری رہے گا۔ عید الفطر کا دوسرا روز ہے، لیکن اس بار کورونا وائرس اور طیارہ حادثے نے عید کی خوشیوں کو ماند کر دیا ہے۔ پارک سنسان ہے، چڑیا گھر بند ہیں، جبکہ لوگ بھی ایک دوسرے کی طرف کم ہی جا رہے ہیں۔ شہریوں کا کہنا ہے کہ کورونا کے باعث ملنے ملانے میں احتیاط برت رہے ہیں، لیکن دوسری طرف ایسے بھی لوگ ہیں جو اپنے پیاروں کو ہمیشہ کی طرح اس بار بھی ملنے گئے اور عید کی خوشیاں پھیکی نہیں ہونے دیں۔ عید الفطر کے دوسرے روز بھی شہریوں کی قبرستانوں میں حاضری کا سلسلہ جاری ہے۔ اپنے پیاروں کی قبروں پر فاتحہ خوانی کی اور مغفرت کے لیے دعائیں کی گئیں۔ عید کے دوسرے روز بھی قبرستانوں میں رش، شہریوں کی بڑی تعداد قبرستان پہنچی۔ شہریوں نے منو مٹی تلے سوئے عزیز و اقارب، رشتہ دار اور دوست احباب کی قبروں پر فاتحہ خوانی کی اور پھولوں کی چادریں چڑھائیں۔ شہریوں کا کہنا تھا کہ عید سمیت ہر خوشی کے موقع پر اپنے پیاروں کی یاد اور ان سے محبت کی وجہ سے قبرستانوں کا رخ کرتے ہیں، جہاں وہ خود کو ان کے قریب محسوس کرتے ہیں۔ کوئی ماں، کوئی باپ تو کوئی بھائی کی قبر پر پھولوں کی پتیاں نشاور کرتا نظر آیا۔ کچھ دیگر خبریں شامل کرتے ہیں۔ وزیراعظم پاکستان عمران خان کی ہدایت پر بیرون ملک پھنسے پاکستانیوں کی واپسی کا سلسلہ جاری ہے۔ آج عمان سے 170 مسافر وطن واپس پہنچے ہیں۔ وزیراعظم پاکستان عمران خان کی ہدایت پر بیرون ملک پھنسے پاکستانیوں کی واپسی کا سلسلہ جاری ہے اور آج بھی غیر ملکی پرواز اور 135 مسافروں کے ذریعے 170 مسافر وطن واپس پہنچے ہیں۔ عمان سے اسلام آباد انٹرنیشنل ایئرپورٹ پر پہنچنے کے بعد ڈاکٹرز کی خصوصی ٹیم نے مسافروں کی طبی جانچ اور اسکریننگ کی ہے۔ تمام مسافروں کو مخصوص ہوٹلز اور ضلع انتظامیہ کے قرنطینہ مراکز منتقل کر دیا گیا ہے۔ سول ایویشن حکام کا کہنا ہے کہ مسافروں کے ٹیسٹوں کے نمونے حاصل کر لیے گئے ہیں اور انہیں لیب بھجوا دیا گیا ہے اور رپورٹ منفی آنے پر مسافروں کو گھر جانے کی اجازت ہوگی۔ بیرون ملک سے آنے والے مسافروں کو سیدھا قرنطینہ مرکز منتقل کیا جاتا ہے۔ نجی یا سرکاری قرنطینہ مرکز میں قیام کا انتخاب مسافر حضرات خود کر سکتے ہیں۔ قرنطینہ مرکز میں 24 گھنٹے کے دوران NIH مسافروں کے تشخیصی ٹیسٹ کے نمونے حاصل کرتا ہے اور نتیجہ منفی آنے کی صورت میں مسافر کو گھر جانے کی اجازت دی جاتی ہے۔ ٹیسٹ مثبت آنے کی صورت میں مسافر کو قرنطینہ مرکز میں ہی قیام کرنا ہوگا۔ مریض سرکاری یا پرائیویٹ اسپتال کا انتخاب اپنی مرضی سے کر سکتا ہے۔ بھارتی فوج کشمیریوں کے جذبہ حریت کو نہیں دبا سکتی۔ آرمی چیف جنرل قمر جاوید باجوہ کا دو ٹوک جواب، کہتے ہیں انشاءاللہ کشمیریوں کی جدوجہد آزادی کامیاب ہوگی۔ آرمی چیف کا اگلے مورچوں پر جوانوں کے ساتھ خطاب، افسران اور جوانوں کی پیشہ ورانہ صلاحیتوں کو سراہا۔ جنرل قمر جاوید باجوہ نے اپنے خطاب میں کہا کہ عید کے موقع پر گھروں سے دور فرائض کی ادائیگی باعث فخر ہے۔ ہم غیر متزلزل عزم کے ساتھ یہ فرائض انجام دیتے رہیں گے۔ سپہ سالار نے مزید کہا کہ کشمیریوں پر 5 اگست سے غیر انسانی لاک ڈاؤن اور بھارتی مظالم جاری ہیں۔ بھارت مقبوضہ کشمیر میں بگڑتی صورتحال سے عالمی برادری کی توجہ ہٹانے کی کوشش کر رہا ہے۔ انہوں نے کنٹرول لائن پر بھارتی فوج کی بلا اشتعال فائرنگ کے جواب میں فوری مؤثر کارروائی پر جوانوں کے جذبے کی تعریف کی۔ خبریں اور بھی ہیں، شامل کریں گے ایک بریک کے بعد۔ رہنما امیر مقام کا کورونا ٹیسٹ مثبت آ گیا، جس کے بعد انہوں نے خود کو گھر میں قرنطینہ کر لیا ہے۔ امیر مقام نے چند روز قبل کورونا ٹیسٹ کرایا تھا۔ کورونا ٹیسٹ مثبت آ گیا ہے، جس کے بعد انہوں نے خود کو گھر میں قرنطینہ کر لیا ہے اور قوم سے اپنی صحت کی دعا کی ہے اور عوام کو گھروں میں رہنے کی تلقین کی۔ کہا گھر میں رہیں، محفوظ رہیں۔ پاکستان مسلم لیگ نواز کے صدر اور قائد حزب اختلاف میاں شہباز شریف نے امیر مقام میں کورونا ٹیسٹ مثبت آنے پر افسوس کا اظہار کیا۔ اپنے بیان میں میاں شہباز شریف نے کہا کہ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ وہ امیر مقام کو صحت کاملہ عطا فرمائے۔ اب کچھ بات کریں گے کورونا وائرس کے حوالے سے۔ پاکستان میں 24 گھنٹوں میں کورونا کے مزید 34 مریضوں کا انتقال، اموات 1167 ہو گئی۔ مزید 1748 افراد میں وائرس کی تشخیص، تعداد 56,349 تک جا پہنچی۔ سندھ میں 367، پنجاب میں 337، خیبر پختونخوا میں 398، بلوچستان میں 40، گلگت بلتستان میں 7، آزاد کشمیر میں 2 اور اسلام آباد میں 16 مریضوں کا انتقال۔ پاکستان میں کورونا وائرس کے باعث 1167 اموات ہو چکی ہیں، جبکہ 56,349 افراد متاثر ہیں۔
نیشنل کمانڈ اینڈ کنٹرول سینٹر کے مطابق ملک بھر میں کورونا کے 17,482 مریض صحتیاب ہو چکے ہیں۔ کورونا وائرس کے سب سے زیادہ مریض سندھ میں ہیں، جہاں تعداد 22,491 تک پہنچ گئی ہے۔ پنجاب میں 20,077، خیبر پختونخوا 7,905، بلوچستان 3,407، اسلام آباد 1,641، گلگت بلتستان 619 اور آزاد کشمیر میں 209 کیسز رپورٹ ہو چکے ہیں۔ کورونا وائرس کے باعث سب سے زیادہ اموات خیبر پختونخوا میں ہوئی ہیں، جہاں 389 افراد جان کی بازی ہار چکے ہیں۔ سندھ میں 354، پنجاب 332، اسلام آباد 14، گلگت بلتستان 4، بلوچستان 39 اور آزاد کشمیر میں ایک شخص کورونا وائرس سے جاں بحق ہوا۔ گزشتہ 24 گھنٹوں کے دوران ملک بھر میں 14,705 ٹیسٹ کیے گئے، جبکہ مجموعی طور پر 4,60,692 ٹیسٹ کیے جا چکے ہیں۔ پاکستان میں کورونا کا پہلا کیس 26 فروری کو رجسٹر ہوا اور 1,000 اموات 21 مئی تک ہوئی ہیں۔ 1,000 اموات ہونے میں 85 دن لگے۔ دنیا بھر میں کورونا سے 3,40,000 ہلاکتیں، مریضوں کی تعداد 55 لاکھ سے تجاوز کر گئی۔ امریکہ میں 99,300، برطانیہ میں 36,793، اٹلی میں 32,785، اسپین میں 28,752، فرانس میں 28,367، بھارت میں 4,024، ترکی میں 4,340، ایران میں 7,417، افغانستان میں 218 اور سعودی عرب میں 390 اموات۔ دنیا بھر میں کورونا کیسز کی تعداد میں تیزی سے اضافہ جاری ہے اور متاثرہ افراد کی تعداد 55 لاکھ سے بڑھ گئی ہے، جبکہ 3,40,719 افراد جان کی بازی ہار چکے ہیں۔ دنیا بھر میں 24 گھنٹوں کے دوران کورونا کے 96,000 سے زائد نئے کیسز سامنے آئے ہیں۔ 23 لاکھ سے زائد افراد کورونا کو شکست دے کر صحت یاب ہو چکے ہیں۔ امریکہ میں کورونا سے اموات کی تعداد 1 لاکھ کے قریب پہنچ گئی ہے۔ کورونا کے مریضوں کی تعداد 16,86,000 سے بڑھ گئی ہے اور 4.5 لاکھ سے زائد افراد صحت یاب ہو چکے ہیں۔ برازیل کورونا وائرس متاثرین کے ممالک کی فہرست میں دوسرے نمبر پر پہنچ گیا، جہاں ایک دن میں 15 سے زائد نئے کیسز کے ساتھ متاثرہ افراد کی تعداد 3,65,000 سے بڑھ گئی ہے، جبکہ مرنے والوں کی تعداد 22,746 ہو گئی ہے۔ روس میں کورونا وائرس سے مزید 153 افراد ہلاک ہو گئے، جس کے بعد ہلاک ہونے والوں کی تعداد 3,500 سے تجاوز کر گئی ہے، جبکہ متاثرین کی تعداد 3,44,000 سے بڑھ گئی ہے۔ کورونا سے اسپین میں مزید 74 افراد ہلاک ہو گئے، جس کے بعد اموات کی تعداد 28,700 سے بڑھ گئی ہے، جبکہ 2,82,800 سے زائد افراد متاثر ہوئے ہیں۔ برطانیہ میں کورونا مزید 118 جانیں نکل گیا اور مجموعی اموات 36,700 سے بڑھ گئی ہیں، جبکہ 2,59,000 سے زائد مریضوں میں کورونا وائرس کی تشخیص ہو چکی ہے۔ اٹلی میں کورونا وبا سے مزید 50 افراد ہلاک ہوئے ہیں، جس کے بعد ہلاکتوں کی تعداد 32,700 سے تجاوز کر گئی ہے، جبکہ متاثرہ افراد کی تعداد 2,29,000 سے تجاوز کر گئی ہے۔ فرانس میں کورونا سے ہلاک ہونے والے افراد کی تعداد 28,300 سے بڑھ گئی ہے، جبکہ متاثرہ افراد کی تعداد 1,82,000 سے تجاوز کر گئی ہے۔ جرمنی میں کورونا سے ہلاک ہونے والے افراد کی تعداد 8,000 سے تجاوز کر گئی، جبکہ متاثرہ افراد کی تعداد 1,80,000 سے زائد ہے۔ ایران میں کورونا سے ہلاک ہونے والے افراد کی تعداد 7,000 سے بڑھ گئی ہے، جبکہ متاثرہ افراد کی تعداد 1,35,000 سے تجاوز کر گئی۔ ترکی میں کورونا سے ہلاک ہونے والے افراد کی تعداد 4,000 سے تجاوز کر گئی ہے، جبکہ متاثرہ افراد کی تعداد 1,56,000 سے بڑھ گئی ہے۔ امریکہ نے پاکستان میں کورونا سے نمٹنے کے لیے مزید $60 لاکھ امداد کا اعلان کیا ہے۔ امریکہ کی جانب سے پاکستان میں کورونا سے نمٹنے کے لیے مزید $60 لاکھ کی امداد دی جائے گی اور اس اعلان سمیت امریکہ مجموعی طور پر پاکستان کے لیے $2 کروڑ 10 لاکھ کی فراہمی کا اعلان کر چکا ہے۔ امریکی ناظم الامور پال جونز کا کہنا ہے کہ وزیر اعظم عمران خان اور امریکی صدر ٹرمپ کی ہدایت پر شعبہ صحت میں تعاون بڑھ رہا ہے۔ ہم مل کر کورونا وائرس پر قابو پائیں گے۔ امریکی ناظم الامور نے پاکستانی عوام کو عید کی مبارکباد دیتے ہوئے کہا کہ پاکستانیوں کی سخاوت اور ایثار سے ہمیشہ متاثر ہوا ہوں۔
وزیر ریلوے شیخ رشید نے کہا ہے کہ شہباز شریف نے پاکستان آ کر غلطی کی ہے، اب شہباز شریف جیل جائیں گے۔ نواز شریف کو باہر بھیجنے کے معاملے پر عمران خان کے ساتھ ہاتھ ہو گیا۔ شیخ رشید احمد کا کہنا تھا کہ اب نواز شریف کے پلیٹلیٹس اوپر نیچے نہیں ہو رہے۔ عمران خان نے کابینہ اجلاس میں چینی برآمد کی مخالفت کی تھی۔ جو مرضی الزام دے دیں، عمران خان ایماندار اور صاف آدمی ہے۔ انہوں نے مزید کہا کہ اسد عمر بھی ایماندار آدمی ہے، غلطی ہو جاتی ہے۔ جہانگیر ترین کا عمران خان کے ساتھ ایک فیس تھا، وہ اب خراب ہو گیا ہے۔ آج کل کابینہ میں عمران خان اسد عمر کی زیادہ سنتے ہیں۔ اور اب خبریں موسم کے حوالے سے۔ پنجاب سمیت ملک بھر میں عید کے دوسرے روز بھی موسم گرم رہے گا۔ محکمہ موسمیات نے پنجاب، بالائی خیبر پختونخوا، شمال مشرقی بلوچستان، کشمیر اور گلگت بلتستان کے کئی علاقوں میں آج بارش کی نوید سنا دی ہے۔ سندھ اور پنجاب میں آج موسم گرم رہنے کا امکان ہے۔ حیدرآباد، نواب شاہ، لاڑکانہ، موہنجو دڑو، مٹھی، جیکب آباد میں بھی شدید گرمی ہے۔ پنجاب کے بیشتر علاقوں میں بھی موسم انتہائی گرم رہے گا۔ لاہور، فیصل آباد میں پارہ 42 ڈگری، ملتان 43 اور ڈی جی خان میں درجہ حرارت 44 ڈگری سینٹی گریڈ تک رہنے کا امکان ہے۔ محکمہ موسمیات کے مطابق پنجاب، بالائی خیبر پختونخوا، شمال مشرقی بلوچستان، کشمیر اور گلگت بلتستان میں بارش متوقع ہے۔ جنت نظیر وادی کشمیر میں موسم جزوی طور پر ابرآلود رہے گا۔ اور اب خبریں بین الاقوامی منظرنامے سے۔ افغان صدر اشرف غنی کہتے ہیں طالبان کی جانب سے عید الفطر پر 3 روز کی جنگ بندی کے اقدام کے بعد جذبہ خیر سگالی کے تحت افغان حکومت مزید 2000 طالبان کو رہا کرے گی۔ صدر اشرف غنی کا کہنا تھا کہ امن عمل کے حوالے سے مزید اقدامات کریں گے۔ اس سے قبل 11 مئی کو افغان حکومت نے طالبان قیدیوں کی رہائی کا عمل معطل کر دیا تھا اور کہا تھا کہ طالبان لازمی طور پر پہلے رہا کیے جانے والے افغان سیکیورٹی فورسز کی تعداد کو 200 تک لے آئے۔ اس حوالے سے حکومت کا دعویٰ تھا کہ اب طالبان نے صرف 105 قیدیوں کو رہا کیا ہے۔ خیال رہے کہ 29 فروری 2020 کو قطر کے دارالحکومت دوحہ میں طالبان اور امریکہ کے درمیان ہونے والے امن معاہدے کے تحت افغان حکومت کو 5000 طالبان قیدیوں کو رہا کرنا تھا۔ تاہم اب تک حکومت نے 1000 طالبان قیدیوں کو رہا کیا ہے۔ افغان صدر اشرف غنی کے ترجمان صادق صدیقی نے کہا کہ طالبان کی جانب سے عید الفطر کے موقع پر 3 روزہ جنگ بندی کے اعلان کے بعد صدر اشرف غنی کی جانب سے جذبہ خیر سگالی کے طور پر 2000 طالبان قیدیوں کی رہائی کے عمل کا آغاز کر دیا گیا ہے۔ انہوں نے کہا کہ افغان حکومت امن میں توسیع کی پیشکش کرتی ہے اور امن عمل کو کامیاب بنانے کے لیے مزید اقدامات کر رہی ہے۔ چین نے کورونا وائرس کے پھیلاؤ کو روکنے کے لیے عالمی کوششوں میں مدد کی پیشکش کر دی ہے۔ چینی وزیر خارجہ کہتے ہیں امریکہ چین کے ساتھ تعلقات کو سرد جنگ کی طرف لے کر جا رہا ہے۔ کورونا وائرس کے معاملے پر چین اور امریکہ کے درمیان ایک عرصے سے لفظی جنگ کا سلسلہ جاری ہے اور چین کی جانب سے ہانگ کانگ پر کنٹرول مزید سخت کیے جانے کے بعد دونوں ممالک کے درمیان اس لفظی جنگ میں شدت آ گئی ہے۔ چین کے وزیر خارجہ وینگ یی نے کہا کہ چین پر امریکہ کی جانب سے کیے جا رہے ہیں مسلسل لفظی حملے اس بات کا ثبوت ہیں کہ امریکہ سیاسی وائرس سے بری طرح آلودہ اور انفیکشن زدہ ہو چکا ہے۔ انہوں نے چین کے 1 ہفتے تک جاری رہنے والے سالانہ پارلیمانی سیشن کے دوران پریس کانفرنس سے خطاب کرتے ہوئے کہا کہ ہمارے علم میں آیا ہے کہ امریکہ میں چند سیاسی قوتیں امریکہ اور چین کے تعلقات کو یرغمال بنانے کی کوشش کرتے ہوئے دونوں کو سرد جنگ کی جانب دھکیل رہی ہیں۔ دونوں ملکوں کے درمیان تعلقات تجارت، انسانی حقوق کی خلاف ورزیوں اور دیگر مسائل کے سبب پہلے ہی خراب تھے، لیکن کورونا وائرس کی وبا کے بعد سے یہ خلیج مزید گہری ہو گئی ہے۔ چینی وزیر خارجہ نے واضح کیا کہ ان قوتوں سے ان کی کیا مراد ہے، لیکن حالیہ چند ماہ میں امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ کورونا وائرس کے خلاف چین کے ابتدائی رد عمل اور دنیا کو اس کے خطرناک نتائج سے بروقت آگاہ نہ کرنے کا الزام عائد کرتے ہوئے
ایشیا کی سب سے بڑی تجارتی طاقت کو مستقل تنقید کا نشانہ بنا رہے ہیں۔ ٹرمپ اور انتظامیہ کی مستقل الزام تراشی ہے کہ چین نے گزشتہ سال سامنے آنے والے اس وائرس کو ابتدائی طور پر دنیا سے چھپائے رکھا اور اس کے خلاف بہت دیر سے رد عمل ظاہر کیا، جس سے دنیا میں بڑے پیمانے پر تباہی ہوئی۔ نیوز اسٹوڈیو سے فی الوقت اتنا ہی۔ مزید خبروں اور اپڈیٹس کے لیے دیکھتے رہیے ٹی وی ٹوڈے، خبر سب سے پہلے۔